السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز و محترم ناظرین، آج کے اس تحفہ رمضان المبارک کے درس میں جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام درس کی شکل میں نہیں بلکہ سوالات و جوابات کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کے درس میں رمضان المبارک کے تعلق سے چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جوابات پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں ہمارے بڑے ہی محترم شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا مشتاق احمد سلفی حفظہ اللہ وتولہ۔ اسی طرح سے ہمارے دوسرے محاضر اور دوسرے شیخ جو موجود ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا پرویز احمد ریاضی حفظہ اللہ وتولہ صاحب۔ میں دونوں شیوخ کے حضرات میں جو ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں ان سوالات کو میں انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ سوالات آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو آپ کے سوالات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے انہی سوالات کی نمائندگی ہوگی۔ آپ کے سوال ذہنوں میں جو سوالات چلتے ہیں انہی چیزوں کا خیال کر کے بالخصوص وہ سوالات تیار کیے گئے ہیں۔ تو چلیے بلا کسی تمہید کے سب سے پہلے ہم اپنے بڑے ہی محترم شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا مشتاق احمد سلفی حفظہ اللہ وتولہ سے ہم اپنے اس لسٹ کا پہلا سوال رکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان فجر کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو کیا اس کے روزے میں نقص واقع ہوگا؟ فضیلت الشیخ آپ برائے مہربانی اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے اگر کوئی شخص اذان فجر کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو کیا اس کے روزے میں نقص ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب یوں ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے تو اول تو یہ ہے کہ اذان فجر سے پہلے کوشش کرے کہ وہ غسل کر لے، لیکن اگر وقت کم بچا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سحری کھا لے، پھر اگر اذان فجر ہو جائے تو اذان فجر کے بعد وہ غسل کر لے، اور ایسی صورت میں اس کا روزہ درست ہوگا، اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مجامعت کرتے تھے، اور پھر فجر جب طلوع ہو جاتی تو فجر کے بعد یعنی اذان فجر کے بعد آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ اذان فجر کے بعد اگر کوئی غسل جنابت کرے تو اس کے روزے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ اسی طرح سے ہم جو ہمارا دوسرا سوال ہے ہم وہ دوسرا سوال اپنے بڑے ہی محترم شیخ جناب حضرت مولانا پرویز احمد ریاضی حفظہ اللہ وتولہ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو شخص اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی بعض عورتوں کو بوسہ دیا ہے، اور صورتحال جو یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا یا اس سے آگے بڑھ جانے کا خدشہ ہو
تو میں سارے لوگوں کو نصیحت یہ کروں گا کہ اس جائز امر کے پیچھے آپ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ خطرے میں آ جائے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ گرچہ امر جائز ہے لیکن آپ اس سے اجتناب کریں روزے کی حالت میں، تاکہ آگے آپ تجاوز کر کے کہیں اپنے روزے کو فاسد نہ کریں۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ اسی طرح سے اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال شیخ مشتاق احمد سلفی حفظ اللہ و تعالی کی خدمت میں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ حائضہ، نفاس اور اسی طرح سے استحاضہ والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، اس تیسرے سوال کے اندر 3 شق ہے، ایک تو حائضہ، دوسرے نفاس اور تیسرے استحاضہ۔ تو یہ 3 طرح کی عورتیں ہیں، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو ایک قسم کی عورت کو میں پہلے مستثنیٰ کر دوں، استحاضہ والی عورت کو۔ رہی وہ مائیں اور بہنیں جو حائضہ سے ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں، تو حیض و نفاس والی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ ان حالتوں میں روزہ رکھنا ممنوع بلکہ حرام ہے، نہ تو نماز پڑھیں گی نہ ہی روزہ رکھیں گی، اور بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی۔ البتہ جو استحاضہ والی عورتیں ہوں گی تو وہ ہے طہارت حاصل کرنے کے بعد نماز اور روزہ دونوں کا اہتمام کریں گی، کیونکہ استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، یعنی حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد عادت کے مطابق جو خون آتا ہے، اس کے بعد جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری کی وجہ سے یہ ایک رگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ تو استحاضہ والی عورتیں طہارت حاصل کریں گی اور اس کے بعد نماز اور روزہ دونوں کا اہتمام کریں گی۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ، چوتھا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، کچھ لوگ لا علمی میں، یا کچھ لوگ ایسے ہی، یا یعنی کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب شیخ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص روزہ ہے اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کر بیٹھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مان لیجئے کہ اگر عورت ہے، مان لیجئے وہ روزے سے نہیں ہے، تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو چلو ہمارا ہی روزہ تو صرف ٹوٹے گا، تو اس طرح سے وہ مجامعت کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن وہاں پر ایک امر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ حائضہ عورت ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے گناہ میں، ایک تو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، ایک پھر اس سے بڑے گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو شیخ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا، اور پھر یہ جو اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں، روزے کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اور دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے رمضان کا روزہ رکھنا، اور اسے جائز صورتوں ہی میں توڑا جا سکتا ہے۔ جن کے لیے شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے وہی روزہ توڑ سکتے ہیں، اور اگر ان کے علاوہ کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو وہ ایک بڑا جرم کرتا ہے، اور جس کا خمیازہ وہ بھگتے گا اگر اس نے سچی توبہ نہیں کی ہے۔ تو بحالت روزہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو اس کا روزہ تو فاسد ہوگا ہی، اور اس کے اوپر جو ڈنڈ اور جرمانہ لاگو ہوگا شریعت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک تو روزے کی قضا کرے گا، جس روزے میں، روزے کی حالت میں رہ کر کے یا روزہ نہ رہ کر کے بھی مجامعت کی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک آدمی روزے سے تھا اور اس کے بعد بحالت روزہ مجامعت کر لی، اور یہ کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا ہے، تو ایک تو جرم کیا تھا پہلے سے روزہ توڑ کر کے، نہ رکھ کر کے قدرت کے باوجود یا عذر نہ ہونے کے باوجود، تو روزے کی قضا کرے گا، اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے گا۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کا جرم کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے یا بحالت روزہ یہ کام کر بیٹھتے ہیں
یا روزہ توڑ کر کے بھی یہ کام کرتے ہیں رمضان کی حالت میں، انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ شریعت اس مسئلے میں بہت سخت ہے. تو انہیں ایک روزے کا معاملہ ان کا تھا اور ان لوگوں نے توڑا ہے، اور شریعت کی طرف سے ایک روزے کے عوض اگر کوئی جمع کر کر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو 2 مہینے مسلسل بلا ناغہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر بیچ میں ادھر ادھر کر کر کے روزہ رکھ بھی رہا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا جب تک کہ تسلسل کے ساتھ 2 قمری مہینے روزہ نہیں رکھ لیتا. اب اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی بوڑھا ہے، کمزور ہے، نہیں رکھ سکتا، یا بیمار ہے جس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، تب پھر اس کا مسئلہ ہوگا کہ اگلا جو آپشن ہے وہ اختیار کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 60 مسکینوں کا، اور یہ عدد میں 60 ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ 60 دن کا کسی ایک مسکین کو دے دیا، بلکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور مسکین کو کھانا کھلانا یعنی کہ جیسے دوستوں کو اپنے دعوت دے دیا اور کھلا دیا، یا رشتہ داروں کو بلا دیا اور کفارے کے نام پر کھلا دیا، یہ نہیں. وہ 60 مسکینوں کو، یعنی وہ آدمی جس کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہوتا ہے، جو مسکین کے دائرے میں ہوتا ہے، جس کی کمائی اس کی واجبی ضرورتوں کو پورا نہ کر پاتی ہو، وہ مسکین ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے. تو 60 مسکینوں کو وہ شخص اس وقت کھانا کھلائے گا جب 2 مہینہ مسلسل روزہ رکھنے کی اس کے اندر قدرت نہ ہو. یہ سمجھ لیجئے گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان سب رکھ ہی نہیں پائی تھن. تو یہ کہہ لینے سے نہیں، شریعت کا اعتبار، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون رکھ سکتا ہے اور کون نہیں رکھ سکتا ہے. تو اگر کوئی راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ آتا ہے تیسرے آپشن پر کہ چلو 60 مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، تو پھر وہ ادا نہیں ہوگا. اس کے اوپر جو جرمانہ لگا ہے یا جو ڈنڈ لگا ہے وہ ادا نہیں ہوگا. تو اسے چاہیے کہ جس کی وہ طاقت رکھتا ہے غلام آزاد کرنے کی، اور یہ میسر ہے تو غلام آزاد کرے گا، نہیں میسر ہے یہ، تب وہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے. اور جوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ تیسرے پر نہیں آ سکتے ہیں. اس لیے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، سچی توبہ کریں، اور 2 مہینے کا وہ مسلسل رکھ کر کے اپنے اس جرم کی تلافی کریں. اور اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تب وہ 60 مسکینوں کو اور ایک مسکین کو نصف سا کے حساب سے، اور بعض لوگوں نے 2 مد کہا ہے، تو نصف سا کے حساب سے وہ کھلائے گا. تو 2 مد تقریباً جو ہے وہی 1.25 کلو بن جاتا ہے. 1.25 کلو چاہے کھانا کھلائے شیخ یا پھر غلہ، ہاں وہ چاہے تو چاہے وہ غلہ دے دے لے کر کے، اور یا تو جو ہے وہ 60 مسکینوں کو ایک ساتھ دعوت لے کے کھلا دے. ایک سوال رہ جاتا ہے شیخ، کفارے کا آپ نے ذکر کیا کہ 2 مہینے کا پہلے مسلسل روزہ رکھے، تو اگر روزہ رکھنے کے دوران کوئی عذر پیش آ جائے، جیسے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، روزہ رکھنا شروع کیا، درمیان میں انہیں حیض آنا شروع ہو گیا یا نفاس میں مبتلا ہو گئی، یا کوئی اور عذر ہے، بیمار بندہ پڑ گیا، تو پھر ایسی صورت میں کیا جو اس نے روزہ رکھے تھے تو وہ بیکار جائیں گے، پھر از سے نو اسے روزہ رکھنا پڑے گا، یا وہ شمار ہوں گے؟ میرے خیال سے یہ چونکہ فطری چیز ہے ان کی، اور یہ ہر مہینے کا معاملہ ہے، تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے خون کو روک نہیں سکتی ہیں، اور روکنے کی صورت میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں. اگرچہ اس وقت ہیں دوائیں کہ ڈیلے کر لیں، اور وہ تو اس سے پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فاتقوا اللہ ما استطعتم اپنی وسعت کے حساب سے رکھ رہی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ فرض کیا وہ اس پر آئی، وہ وہاں تک رکی رہے گی، پھر اس کے بعد کنٹینیو کرے گی. جس طرح سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اسی طرح سے، یعنی عذر سے پہلے جو روزے رکھے ہیں وہ شمار کیے جائیں گے انشاءاللہ. البتہ یہ چیز یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں مرد اور عورت دونوں الگ الگ ادا کریں گے. یہ نہیں کہ دونوں مل کر کے یہ جرم کیے تھے اور اس کے بعد کسی ایک نے دے دیا ہے. مرد کا الگ ہے اور عورت کا الگ ہے، وہ اپنا کفارہ ادا کرے گی، اور یہ بھی، اور قضا دونوں قضا بھی کریں گے. الا ہے کہ مکرہ ہو، عورت پر زبردستی جو ہے وہ حاوی قابو پایا ہو اور اس نے ایسا کر لیا ہو، تو پھر ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ قضا کرے گی اور وہ کفارہ اس کے شیخ. پھر تو اگر میاں بیوی نے مل کر کے اپنی رضامندی سے یہ کام اگر کیا، دونوں نے روزہ توڑ دیا ہے، پھر دونوں اگر کھانا کھلا رہے پھر تو 120 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. جی بالکل جو ہے وہ، اس لیے کہ دونوں جرم دونوں نے کیا ہے اور یہ دفعہ دونوں پہ لگے گا. جی شیخ، بہت بہت شکریہ. میں اگلا سوال، آپ شیخ بات کر رہے تھے، آپ نے معذوروں کی بات کی کہ کچھ ایسے معذور ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے،
تو اگر وہ لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان کا کیا حکم ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں یا کس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا اللہ کے نبی نے اپنی احادیث میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے؟ میں اس کا جواب شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا. جی سوال ہے کہ کس قسم کے معذوروں کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. یہاں پر میں سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھنا چاہوں گا. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. کہ وہ معذور جنہیں روزہ توڑنے کی اجازت ہے ان میں مریض آتے ہیں، اسی طرح سے مسافر آتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے. اسی طور پہ اگر کوئی حالت سفر میں ہے، سفر کرنا دشوار اس کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ روزہ توڑ دے. بلا شبہ اس کے لیے رخصت ہے روزہ توڑنے کی، البتہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ بعد میں قضا کریں گے. اسی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سوال نمبر 17 میں بھی وہی چیزیں آ رہی ہیں، حاملہ اور مرضعہ والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے. تقریباً یہ ملتا جلتا سوال ہے. تو چونکہ ان کے یہاں بھی عذر ہے، اس لیے حاملہ اور مرضعہ یعنی ایسی مائیں اور بہنیں جو حمل سے ہوں یا جو دودھ پلا رہی ہیں تو انہیں بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے. البتہ اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے روزہ قضا کریں گی، اور کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ روزہ قضا نہیں کریں گی بلکہ فدیے میں وہ مسکین کھلا دیں گی اور یہ کافی ہوگا. واللہ اعلم بالصواب. تو میں نے ذکر کیا کہ کوئی آدمی مریض ہو یا مسافر ہو. اب مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عارضی بیماری ہوتی ہے اور دوسری دائمی بیماری ہوتی ہے. تو جو عارضی بیماری ہوتی ہے تو وہ تو بہرحال اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے، لیکن جنہیں دائمی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بھی روزہ توڑنے کی رخصت ہے. اور بلکہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے تحت وہ فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کیونکہ ان کی بیماری دائمی ہے، انہیں ہمیشہ دوا لینی پڑتی ہے. اسی طور پہ بڑے بڈھے قسم کے لوگ، چاہے وہ مائیں ہوں چاہے وہ ہمارے جو ہے مرد حضرات ہوں خواتین ہوں، اگر ضعیف العمر ہیں، زیادہ عمر ہو چکی ہے، بھوک پیاس کی شدت نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی وہ بھی معذور کے حکم میں آتے ہیں. روزہ توڑنے کی ان کے لیے رخصت ہے. اللہ عالم. جی شیخ، اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اب اگلا سوال چھوڑ کر کے اس سے آگے والے سوال پر چلا جائے. تو وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے اور پھر اذان شروع ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ سحری کھا لے. کچھ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی کہ لیٹ میں اٹھے تو اذان ہوئی، اذان جیسے شروع ہوئی فوراً کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے اس طرح کے لوگوں کا پھر مطلب کیا حکم ہے، وہ کیا کرے پھر؟ دیکھیں، سحری کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو مہلت دے رکھی ہے رات کے اندر، وہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے. تو سحری کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر سے پہلے کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مؤذن تھے. ایک بلال تھے جو پہلے اذان دیتے تھے، اور دوسرے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بلال اذان دیں تب کھاؤ پیو، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو رک جاؤ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں تو گھڑی وغیرہ تھی نہیں، تو سارے لوگ جو ہے وہ طلوع فجر کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ حقیقت میں فجر طلوع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اذان ہو جاتی تھی. آج معاملہ گھڑیوں کا ہے، ٹائم کی فکسنگ کا مسئلہ ہے کہ بالکل بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے بجے فجر کا وقت شروع ہو جائے گا یا یہاں اذان دے سکتے ہیں. عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو وقت ہے وہ 5 منٹ تقریباً احتیاطی پہلے رکھ دیا گیا ہے. تو اگر کوئی شخص سحری کھاتا، اذان دینے والے جو ہیں وہ وقت پر اذان دیتے ہیں کہ اب فجر طلوع ہو گئی ہے، اس کے بعد اذان دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں کھانا نہیں کھانا. یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ منہ کے اندر بھی اگر کھانا ہے اور آپ کو یقین ہے
کہ فجر طلوع ہونے کے بعد انہوں نے اذان دیا ہے تو منہ کے اندر کا بھی کھانا آپ اندر نہیں لے آئیں گے، باہر تھوک دیں گے۔ اور اگر آپ کو یقین اس بات کا ہے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے اور اس کی روشنی میں کہ آپ اسے مکمل کیجئے۔ آپ جس کے ہاتھ میں پانی کا ہے تو وہ پانی اپنا مکمل کر لے، جس کے ہاتھ میں کھانے کی کچھ چیز تھی یا منہ میں رکھا تھا وہ اندر کر لیں۔ تو اس میں اصل جو چیز ہے وہ دیکھنا ہے کہ فجر طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اگر فجر طلوع ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں کھانا جائز نہیں ہے اور وہ روزہ فاسد ہوگا اگر جان کر کے بھی کھا رہے ہیں ہم، اور پھر اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر لا علمی میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، آدمی امساک کرے اگر نہیں پتہ ہے اس کو۔ تو اس میں کوشش یہی کرے کہ وہ دیکھے کہ ٹائملی اذان دیتے ہیں تو ان سے پہلے ہی، اگر جو یہ ہے تو پہلے ہی، اصل تو یہی ہے کہ 10 منٹ پہلے ہی کھا کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ جو ہے یہ سب مسئلہ ہی نہ رہ جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سو گئے، یہ انتظار کر کے، انتظار کر کے آپ جو ہے اتنا ڈیلے نہ کریں کہ چلیں اب 5 منٹ بچا ہے تب ٹھاٹ سے کھاتے ہیں تاکہ بھوک پہ آس پاس نہ لگے اور بعد میں بچ جائیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 منٹ پہلے کھا کر کے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ 12 بجے کھا کر کے تنہا کے سو، یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تاخیر کرنا ہی بابرکت ہے۔ تو وہ تاخیر نبی کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو 10-5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں، اور اگر ٹائملی اذان ہے تو پھر اس کا دھیان دے کر کے کہ فجر کے طلوع ہونے اور نہ ہونے کا یہ معاملہ رکھیں۔ اگر نہیں ہوا ہے تو پھر آپ کھا لیں، جو ہے اپنی ضرورت پوری کر لیں، اور اگر ٹائملی انہوں نے اذان دیا ہے کہ فجر طلوع ہو گیا تو پھر نہ کھائیں۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ۔ اسی طرح سے ایک سوال شیخ یہ ہے کہ جیسے روزے دار کو افطاری کرانے میں پھر کیا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزے دار کو افطاری اگر ہم کرائیں گے تو چونکہ اس کو بھی برابر ہی ثواب ملتا ہے تو پھر ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو شیخ اس کا پھر مطلب حدیث سے کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو روزہ افطار کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ افطار کرنے والے کے اجر میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے دل سے خیال نکال دیں جن لوگوں کو افطاری کی دعوت دی جاتی ہے کہ اگر ہم فلاں کے یہاں گئے اور روزہ افطار کر لیے تو ہمارا ثواب لے لے گا روزے کا، یہ دل کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے روزے کا پورا اجر دے گا، اللہ کے پاس تو اجر کی کمی جی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ جو پہلے اپنے گھر سے کھجور لے کر کے جاتے ہیں، یہ اپنے والے سے افطار کر لیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسیع ہے اور اس کے رحمت کی دریا بہتی ہے تو اس کو باندھنے کی کوشش۔ ہمیں تو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ مان لیجیے اگر ہم لے کے آئے ہیں، آپ اگر کوئی افطاری کا سامان دے رہے ہیں تو ہم کر لیں، آپ کو مطلب ہمارے اس کا بھی ثواب مل جائے گا، ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس طرح سے بہت بہترین سوچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی اس طرح سے ثواب پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مواقع رکھے تو ہم کیوں نہ فائدہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افطاری کی دعوت سبھی لوگوں کو دی جا سکتی ہے، چاہے وہ فقراء ہوں، چاہے وہ اغنیاء ہوں، دوست احباب ہوں، اور بلا تکلف اگر افطاری کی دعوت ملے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا غریب ہے اور اس نے ہماری افطاری کی دعوت لی ہے تو میں اس کے دروازے پہ کیسے جاؤں اور اس کے ہاں افطار کروں، یا مالدار لوگ حرج محسوس کریں۔ اس وضاحت کے لیے شیخ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اسی طرح سے شیخ ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں حجامت یا جس کو پوچھنا لگوانا کہتے ہیں، تو وہ پوچھنا لگوانا یا جانچ کے لیے خون نکلوانا، پھر اس کا کیا حکم رہے گا شریعت میں؟ اس کی کیا؟ اہل علم کے یہاں یہ مختلف ہی مسئلہ رہا ہے، کیونکہ دونوں طرح کی حدیث موجود ہے اور دونوں فریقین کے دلائل بہت اسٹرانگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حتیٰ کہ بعض حدیث میں ہے کہ وہ ہوا محرم، حالت احرام میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا ہے۔ اور پوچھنا لگوانا بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں، سینگھی لگوانا جس کو کہتے ہیں کہ فاسد خون 2 طریقے سے نکالے جاتے تھے پہلے کے بعد لوگ ہوتے ہیں، کپنگ بھی کہتے ہیں، اب یہ بات کے اس میں آیا ہے۔ نکالتے ہیں تو جو پہلے کا طریقہ ہوتا تھا وہ سینگھی لگاتے تھے، فاسد جو ہے خون ہے وہ ایک ٹوٹی نما کی چیز ہوتی تھی، چونگی ہاں، تو اس سے کھینچ لیا کرتے تھے وہ۔ اور آج کے زمانے میں تو کٹنگ سسٹم ہے، وہ کہ جسم کے اندر معمولی کٹنگ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کپنگ کر دی جاتی ہے اور وہ فاسد خون کھینچ لیتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ حدیث ہے کہ اللہ رسول کا عمل ہے،
اور دوسری حدیث ہے کہ احتجم افطر الحاجم والمحجوم، کہ جو پوچھنا لگوانے والا ہے اور جو لگانے والا ہے ڈاکٹر ہے، دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا، دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ تو اب دونوں طرف دلائل ہیں، بہرحال یہ ہے کہ یہ احتیاطی برتا جائے، وہی زیادہ بہتر ہے کہ اس کو مؤخر کر دیا، الا ہے کہ اضطراری صورت ہو کہ کسی کی نہ کرے تو بہرحال مسئلہ ہو جائے گا اس کے خون کے، وغیرہ کا رجحان یہی ہے، اکثر علماء کا یہی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس میں احتیاط برتیں اور شام تک انتظار کر لیں، افطاری کرنے کے بعد یہ کریں، الا ہے کہ کسی کی اضطراری صورت ہو اور طبی طور پر اس سے ضرورت پڑ جائے کرنے کی اور اس ڈیلے کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہ ہو تو الگ مسئلہ ہے، پھر وہ اہل آزار میں آ جائے گا۔ تو بہتر تو یہی ہوگا کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاطاً آپ باہر چلے جائیں۔ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا ہے مسئلہ، انہوں نے کہا کہ اندر جو جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے تھوڑا نا ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ہے، اور ہر فریقین کی طرف جو ہے دلائل موجود ہیں، تو بہتر احتیاط کرنے میں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص تبرع بدم کرتا ہے، جیسے بلڈ ڈونیٹ جو کرتے ہیں، تو انہیں بھی اعتراض کرنا چاہیے روزے کے، اس لیے کہ کم سے کم جو ہے 500 ml سے کم وہ نہیں نکالتے ہیں تقریباً، چیکنگ کے لیے 50 ml اور 450 کا وہ پاؤچ ہوتا ہے، تو اس سے جسم میں کمزوری آ جائے گی، اور یہی اصل علت ہے کہ روزے کو طاقت کی حالت میں رکھا جائے، اور یہی علت جو کہ قے کی صورت میں بھی آئی ہے، اور جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو احتیاط کریں، اور معمولی بہرحال خون چیک وغیرہ کرنے کے لیے اب آپ کو کوئی چیز ٹیسٹ کرانا ہے تو اتنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، ایک آدھ انجیکشن ہاں ایک آدھ 10 ml نکالیا، 5 ml نکالیا، تو اس سے انشاءاللہ فاسد۔ بہت بہت شکریہ شیخ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کچھ لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم سونی بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے دیہات میں، تو وہ انہیلر کا استعمال کرنا پھر کیسا ہوگا؟ وہ چونکہ اندر وہ اس کا تو سانس لیتے ہیں، اندر کھینچتے ہیں اور دوائی جاتی ہے اندر۔ جی، اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز حلق سے نیچے اتاریں گے تبھی ہمارا روزہ فاسد ہوگا، اور یہ ناک سے اس کو کھینچتے ہیں، ہے کہ نہیں، یا منہ سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قبیل سے ہے جیسے کہ خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا اسی طرح سے ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں آنکھوں میں، ناک میں، کان میں، تو اس قبیل اس پہ محمول کرتے ہوئے روزہ انہیلر سے کے استعمال سے نہیں ٹوٹے گا، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے، بہرحال علماء نے تو اجازت دی ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے لکھا بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن چیزوں، اگر آپ غور کریں گے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کا تعلق معدے سے ہے، معدے سے ہے، اور یہ جو ہے پھیپھڑے میں جاتا ہے، جی ہاں، اور اس کے جو ہے چیزیں وہ کشادہ کرتا ہے، جس سے سانس میں پرابلم ہوئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ معدے میں نہیں جاتا ہے جو اس کے تقویت کا باعث بنے اور اس سے روزہ پر اس کے اثر ہو، تو انشاءاللہ اسی قبیل سے شیخ وہ وکس، کچھ لوگ وہ نزلے کی وجہ سے وکس جو آتا ہے اسی طرح کا وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں ہے علماء کا اختلاف، اس سے بچنا چاہیے، لیکن ناک سے، ناک کے منفذ ہے کھانے کا، تو کچھ علماء نے اجازت دیا ہے، کچھ علماء نے کہا ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے، شیخ فوزان وغیرہ کا کہنا ہے کہ احتیاط ہی بہتر ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ۔ شیخ، میں اگلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھ کر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ کام میں مشغول ہوتے ہیں، ظہر بھی، اس طرح سے وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، ان کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ روزہ ان کا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مطلب ان کا حکم ہوگا؟ دیکھیں، چاہے جو عبادتیں ہیں، عبادتوں میں دو پہلو ہیں، ایک ادا ہے اور اس کے بعد مسئلہ آتا ہے قبول کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض فرمائی ہے اس کی ادائیگی ہم پر لازمی ہے، اب وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اس شرائط پر تولا جائے گا۔ تو کچھ لوگ، ہمارے علماء کرام بھی شاید اس معاملے میں تھوڑی سی سختی برت دیتے ہیں اور بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے، روزہ بھی مت رکھو۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر بھوکے رہنے سے ہمیں کیا ہے، تو یہ دو جرم ہو گیا، روزے کا قبول نہ ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، اور روزہ نہ رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو قبولیت کی تو بات بعد میں آئے گی، پہلے روزہ رکھو، ہے نا۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تو بہت بڑا جرم کرتا ہی کرتا ہے، اس کے بعد روزہ نہ رکھ کر کے دوسرا ڈبل جرم ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا پڑے گا اسے، بلکہ یہ کہیں گے کہ روزہ رکھنا پڑے گا،
اور وہ اپنے نماز کے تعلق سے اپنی حالت درست کرے، جی جی اسے سدھارے، بالکل تاکہ وہ اپنے بھوکے رہنے کا ثواب پا سکے، پیاسے رہنے کا ثواب پا سکے۔ دوسرے جو اسلام کا ایک رکن ہے، ایک رکن ہے، اسے نہ ڈھا سکے، تو اس لیے ایک جرم کے اس میں دوسرا نہیں کرے گا وہ، تو اسے روزہ تو رکھنا ہی رکھنا، اس کا ثواب اس کو ملے نہیں ملے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ نماز کے سوال میں اگر فیل ہو گیا تو بعد والے تو دیکھے بھی نہیں جائیں گے، جس طرح سے اگر توحید والے میں فیل ہو گیا تو پھر نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دو، تو تعویذ لٹکا دیا کہ نماز ہی مت پڑھو، تو یہ نہیں کہنا ہے، یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھیں۔ اس لیے ناظرین میں گزارش کروں گا کہ جن سے یہ تقصیر ہے نماز کے مسئلے میں، قطعی طور پر اس کو آپ ہلکے میں نہ لیں۔ نماز کا مسئلہ شریعت کے اندر بہت ہی اہم ہے۔ صحابہ کے یہاں اگر ترک جماعت کفر کا باعث تھا تو آپ سوچ لیجئے کہ کلی طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوگا۔ ان کے اگر مسائل پر آ جاؤ، علماء کے فتاوے دیکھ لیجئے، اور بڑے وثوق کے ساتھ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ یا عرب کے جو علماء ہیں اس مسئلے میں، انہوں نے تو کہا کہ میں نے بار بار مراجعہ کیا اپنے موقف کا، لیکن میں اسی بات پر متفق ہوا کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے تو دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ جی اگر ان کا یہ فتویٰ لگا دیا جائے ہم بر صغیر کے مسلمانوں پر، تو بیویاں تو سب چلی گئی اپنے ہاتھوں سے۔ جی میں نماز پڑھنے والا شوہر ہے تو بیوی ہاتھ سے چلی گئی، بیوی نماز پڑھنے والی تو شوہر گیا ہاتھ سے۔ میراث کے مسئلے آئیں گے کہ اگر نماز پڑھنے والا تو اس لیے سارے میراث سے، اس لیے نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے، تو اس کا دھیان دیں آپ لوگ، نماز کے حد کا اہتمام کریں اور روزہ ضرور رکھیں۔ جی شیخ، اسی طرح سے ایک سوال میں یہ لکھا ہوا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جن بھائی یا بہنوں کا شرعی عذر کے تحت روزے کچھ چھوٹ گئے ہوں، وہ شوال کے 6 روزہ رکھنا چاہتے ہوں، تو کیا وہ پہلے رمضان کے روزہ کی قضا کریں گے یا شوال کے مطلب جو سنت کے روزے ہیں وہ رکھ لیں گے؟ جی، اگر رمضان المبارک کے کچھ روزے کسی عذر کے تحت چھوٹ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ جو فرض روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کریں، یہ بہتر ہے ترتیب میں، اور اس کے بعد نفلی روزوں، یعنی جو شوال کے 6 روزے پورا جو مہینہ نفلی تو ہیں، ٹائم رہتا ہے، اور پورا مہینہ وقت ہے آپ کے لیے رکھنے کے لیے۔ اور میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ ناواقف ہیں، دین سے نابلد ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر عید ختم ہوئی اور ادھر میڑ باندھنے کے لیے وہ پہلا روزہ پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں شوال کے، تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ چاہے نادا کر کے رکھیں، چاہے متواتر رکھیں، پورا مہینہ آپ کے لیے وقت ہے۔ تو پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو رکھ لیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے رمضان مبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ، تو اس نے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا، تو یہ ثواب ملتا ہے۔ جی شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ، ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا نصاب اور وقت کیا ہے؟ اسی طرح سے اگر گھر کا کوئی فرد کسی دوسرے ملک میں ہے تو کیا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوگا، یا جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ دے دے، یا پھر یا گھر سے دے دیے تو پھر اس کا بھی مطلب معاملہ ہو جائے گا، اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی؟ صدقہ فطر کن کو دینا ہے، یہ اس تعلق سے یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو اس کی اپنی ضروریات تھیں اس سے بچ گیا ہے تو اسے دینا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے یہ کہ زکوٰۃ فطر یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد پر، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، بوڑھے پر، تو ہر ایک پر یہ زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ اور اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے، اصل جو افضل وقت ہے اس کا کہ عید کا چاند دیکھے اور عید کی نماز کے ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اجازت دیا ہے کہ اسے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر سکتا ہے، 1 دن یا 2 دن پہلے اسے ادا کر سکتا ہے۔ اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے گھر وہ مانگنے نہ آئیں، بلکہ آپ کے پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں آپ خود ان کے یہاں پہنچا دیجئے، تاکہ اس دن کم سے کم ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو جائیں۔ اور جو چیزیں اس میں دینی ہیں، عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب بتائیں کتنے پیسے بنیں گے، تو یہ پیسے بننے کا چکر چھوڑیں،
دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا اصول سکھلا دیا ہے کہ جس میں شک ہو وہ چھوڑ دیجیے اور جس پہ یقین ہو اس کو کر لیجیے. تو جس کے یہاں کھانے کی چیزیں جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں سے وہ 1 سا دے، 2.5 کلو سے لے کے 3 کلو تک اپنا دے دے وہ شخص. تو پیسے ویسے کا چکر نہ کریں، پتہ نہیں قبول ہو نہ قبول ہو. وہ فقہا کے اقوال اپنی جگہ پہ ہیں، ہم ان کے علم کی قدر کرتے ہیں جن علماء نے جائز قرار دیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی چیزیں دی گئیں سب معقولات تھیں، ساری چیزیں کھانے کی تھیں اور ان کے یہاں پائی جانے والی وہ غذا تھی، چاہے وہ کھجور رہی ہو، گیہوں گندم رہا ہو، یا زبیب کشمش رہا ہو، جو رہا ہو، یا پنیر رہا ہو. تو ساری کھانے کی چیزیں تھیں. تو اس لیے کھانے کی چیزیں اپنے یہاں کے کھانے کی چیزیں آپ دیجیے، چاول ہے، گیہوں ہے، دے دیے. کھانے کی چیزیں آپ دیں، وہی زیادہ بہتر ہے. البتہ جو دوسرے ملک میں ہیں بہتر یہی ہے کہ جو جہاں رہتا ہو وہاں کے فقراء اس کے زکوٰۃ کے یا اس کے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں. تو جو جہاں رہتا ہو وہاں پر ادا کرے، اپنی عید کے حساب سے ادا کرے. اور جو لوگ اگر ان کے گھر والے ان کی طرف سے نکال دیں تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ مفضول ہے. اس میں افضلیت یہی ہے کہ جہاں ہیں وہاں نکال دیجیے، اور اگر کوئی یہاں نکال دے رہا ہے تو ادا ہو جائے گا. لیکن آپ کے عید کے حساب سے یاد رکھیں کہ آپ کے عید کے حساب سے اگر سعودی میں آپ ہیں، قطر میں ہیں، اور آپ کی عید 1 دن پہلے بر صغیر سے ہو رہی ہے تو آپ کی عید کے حساب سے یہاں نکالیں گے، نہ کہ جو ہے اپنی عید کے حساب سے. تو آپ کی عید کے حساب سے وہ بعد میں ہو جائے گا. تو آپ کی عید کے حساب سے اگر یہاں پہلے نکال دیے ہیں تو انشاءاللہ العزیز وہ ادا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. افضل یہی ہے کہ آپ اور شاید جیسے بیٹیاں مائکہ جاتی ہیں تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ مائیں اگر اپنی بیٹیوں کی طرف سے ادا کر دیں تو ادا. ہاں، کوئی بھی کسی کی طرف سے کوئی بھی ادا کر دے، ہاں کوئی بھی کسی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا. افضل یہی کہ جو جہاں پہ ہے ہاں وہیں دے، جو جہاں دے وہ تاکہ وہاں کے فقراء اس سے زیادہ حقدار. شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، البتہ ایک معذرت کے ساتھ ایک بات یہ کہہ دوں کہ عام طور پر جو ہے مدارس کے لوگ یہ دھیان دے لیں، عام طور پر اس کو آدھا وصول کر کے مدرسوں میں لیتے ہیں. اور جہاں زکوٰۃ ہی کا مسئلہ علماء کے ہاں مختلف ہی ہے کہ وہ مدارس میں اس کا استعمال جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا جس میں غریب بچے نہیں پڑھتے ہیں. اور پھر جو ہے ہم صدقہ فطر بھی لے لیں اور آپ کو کسی نے وکیل بھی نہیں بنایا ہے، اور جبکہ اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے کہ عید سے پہلے وہ ادا ہونا چاہیے، اور فقراء تک اگر آپ وکیل بھی بنے ہیں تو فقراء تک پہنچائیں، یا کوئی آپ کو اپنا وکیل بنائے کہ بعد میں لے لیں گے. تو اس لیے وہ احتراز کریں. آپ کے مدرسے چلانے کے اور بہت سارے وسائل ہیں، اور میں لوگوں سے کہوں گا جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنے ہی صدقات کو دے کر کے اور اسی سے خود استفادہ نہ کریں بلکہ خود فیس دے کر کے ادا کریں. جتنا ہی ہو سکے آپ دیں. اور اس طرح کے اموال جو ہیں صدقات فطر وغیرہ یہ فقراء، کیونکہ حدیث کے اندر صراحت ہے رحمت للمساکین، تو یہ مسکینوں کے کھانے کا سامان ہے، ان تک پہنچنے دیجیے. جی میں اس وضاحت کے لیے میں آپ کا بڑا ہی بہت ممنون و مشکور ہوں. میں آپ سے یہ سوال سے کر رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، تو وہ تو باہر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتے. پھر بھی بات سمجھ آتی، مسجد میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کے بعد لایانی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کچھ لوگ چیختے چلاتے بھی ہیں. تو شیخ ان کے روزے میں کوئی کمی آئے گی یا تو ان کے بالکل یہ کامن سوال ہے. اور مسجد تو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اور اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر و فکر، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں مسجدیں عبادت کے لیے ہیں، نہ کہ دنیاوی خرافات کے لیے یا بیہودہ باتوں کے لیے. تو بیہودہ باتوں سے احتراز کریں، چاہے خواہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو. اور رہی بات اگر آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے بعد پھر وہ جھوٹ بولے، لایانی کاموں میں اپنا وقت لگائے اور بیہودہ باتیں زبان سے نکالے، تو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا ترک نہ کرے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہ کر کے وہ روزہ رکھے. تو بہت بڑی بات ہے. جی اور یقیناً روزہ میں کمی پیدا ہوگی اگر ہم بیہودہ باتیں اپنی زبان سے نکالیں گے، لایانی کاموں میں گپ شپ میں ہم مشغول رہیں گے، تو احتراز کریں. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی شخص تراویح کے بعد وطر پڑھے بغیر چلا جاتا ہے اور وہ امام صاحب کے ساتھ وطر نہیں پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کے مطلب رات بھر قیام کا ثواب ملے گا، مکمل ثواب ملے گا یا نہیں؟
دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے، جو امام کے ساتھ قیام شروع کیا اور امام کے ساتھ واپس ہو، یعنی آخری سلام جب وہ پھیرے تب وہ ان کے ساتھ سلام پھیرے، تو اس کو پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ اب اگر جو شخص پہلے ہی چلا آتا ہے تو ایسے وطر کیا، اگر کوئی شخص 4 ہی رکعت پڑھا چلا آیا تب بھی وہی معاملہ ہے، اس کا 6 رکعت پڑھا چلا آیا تب بھی وہی معاملہ ہے، تو وطر چھوڑے یا کوئی کچھ اور چھوڑے تو امام کے ساتھ حتی ینصرف پر عمل اس نے نہیں کیا، تو اس کو تراویح کا تو ثواب ملے گا، جتنی رکعت پڑھا ہے اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ پوری رات قیام کا ثواب، اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جن کو رات میں قیام وغیرہ بھی کرنا ہے، میں ان سے کہوں گا، اور ائمہ کرام میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، ان دنوں میں خاص کر کے لوگ قیام وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تو 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیریں، پھر 1 رکعت الگ پڑھیں، اور یہ سنت سے ثابت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وطر کی نماز 2 سلام کے ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے، تو 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیریں، پھر اس کے بعد 1 پڑھیں۔ تو جو لوگ قیام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں کھڑے ہو کے 1 پڑھ لیں، ان کی نماز شفع ہو جائے گی، پھر بعد میں جتنی چاہیں نماز پڑھ لیں اور آخر میں وطر کر لیں۔ اور علماء نے یہ بھی اجازت دیا ہے کہ وطر کے بعد بھی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، گرچہ بہتر تو یہی ہے کہ آخری نماز جو ہے وہ وطر کو بنائیں، تو اس طرح کر کے وہ پڑھا کریں گے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ حالت صوم میں ٹوتھ پیسٹ یا گل منجن کا استعمال کرنا کیسے؟ بہت لوگ ایسے بھی استعمال جی، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو ٹوتھ پیسٹ ہے، جیسے کولگیٹ ہے، اسی طرح ڈابر ریڈ ہے، کلوز اپ ہے، تو جیسے عام دنوں میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور جائز ہے اس کا استعمال، تو روزہ کی حالت میں بھی ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ چونکہ یہ گیلی چیز ہوتی ہے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے، احتیاط برتیں۔ اور رہی بات دوسری گل منجن کی، جس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، تو چونکہ گل منجن کے استعمال سے بلا شبہ نشہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی سی بھی مقدار حرام ہے، تو گل منجن عام دنوں میں بھی یہ حرام ہے اور روزہ کی حالت میں بھی حرام ہے، اس لیے اسے عام دنوں میں بھی بچا جائے اور روزہ کی حالت میں بھی اس کے استعمال سے بچا جائے۔ جی، چونکہ یہ نشاور چیز ہے اور نشاور چیز کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ نشاور کے ساتھ ساتھ خبیث ہے اور خبیث چیز ہے، طیب نہیں ہے، خبیث ہے، طیب نہیں، اس لیے کہ بنانے والا خود کہتا ہے، جی اس میں لکھا بھی ہوتا ہے، بنانے والا اگر کہے خود شہادت دے کہ جو میں بنا رہا ہوں پروڈکٹ یہ خبیث ہے، اور تصویر کے ساتھ پورا لگا کر کے دے، اور پھر بھی ہم اس کو اپنائیں تو بھائی اب کیا کہیں، پھر بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بچا جائے۔ بہرحال یہ کہ اس میں سے کہوں گا کہ گرچہ جائز ہے، ہم علماء نے اجازت دیا ہے، مسواک وغیرہ متوفر ہے، اس کا استعمال کیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ خروج من الخلاف، اختلاف سے بچنے کے لیے کہ کسی کے یہاں جائز ہے اور ناجائز ہے، اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ مسواک وغیرہ بآسانی میسر ہے، تو آپ اس کو اختیار کریے۔ اس نشست کی کا آخری سوال میں شیخ محترم سے کرنا چاہوں گا۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ نماز وطر میں جب امام دعائے قنوت پڑھے تو کیا مقتدی مکمل دعا میں آمین کہیں گے، یا ایک سوال یہ بھی آگے ہے کہ کیا دعائے قنوت میں نستغفرک و نتوب الیک جو کہتے ہیں وہ شامل ہیں؟ تو یہ 2 سوال ہے شیخ، آپ جواب دیں۔ بہرحال یہ کہ یہ سوال ایک تو علمی سوال ہے، اور عام طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو عام لوگ بھی فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، اس طرح کے پروگرام سے آپ کے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں، جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے وہ قنوت وطر سے اس کا تعلق ہو یا کسی بھی موقع سے ہو، نمازوں کے اندر جو معصور دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اس کے اندر چینجنگ نہ کی جائے، ان کو اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم دیے گئے تھے، آپ کے الفاظ مختصر ہوتے تھے اور معانی میں بہت وسیع ہوتے تھے، تو اس لیے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ تو یہ ساری چیزیں متعقن ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کسی کے کلام کا درجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کلام کون لا سکتا ہے؟ تو اگر اس سے بہتر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو استعمال کیا جائے، یہ اصل ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت
اس میں یہ لفظ جو ہے صحیح سندوں کے ساتھ شامل ہے۔ نہیں ہے، تو اتنا اہتمام کیا جائے۔ اب مسئلہ دوسرا آتا ہے کہ کیا اس سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو جن علماء کرام نے اس کو دعا کے طور پر دیکھا ہے اور قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے تو کہا کہ ثابت ہے، جسے مانے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے، پر حضرت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو دعاؤں میں تنوع ہو، اور یا اسی طرح سے ایک سے زائد دعا ایک ہی اس میں استعمال کرنے، لوگوں کے اندر اگر نشاط ہے، باقی ایکٹیویٹی باقی ہے اور لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ اگر استعمال کر لیا ہے جس کے اندر غلو نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز صحیح ہوگا۔ میرے علم کی حد تک اللہ والا بسوا، اگرچہ کچھ علماء نے قید لگائی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض لوگوں نے صلی اللہ علیہ نبی کو بھی بدعت قرار دے دیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہیں لوگوں کے، علماء کے اپنے اقوال ہیں۔ البتہ آمین کہنے کا جو مسئلہ آیا کہ آمین اس پہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے، تو یہ بھی جو ہے ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور تو آمین کہا جائے دعا میں، اسی لیے جہری بلند آواز سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو بلند آواز سے وہی مقصد ہے، اس کا پیچھے والے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے ایک چیز اندر اور ہے شیخ کی، جیسے کہ دعا قنوت میں عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مقتدی حضرات ہر جملہ کے اس میں آمین کہتے ہیں، جیسے اللہ مہدنی فی من ہدیت آمین، اس کے بعد وقینی شر ما قضیت کے بعد جب آگے چلتے ہیں فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اس پر بھی مقتدی آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ رہنمائی کر دیں آپ۔ دیکھیں دعا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک دعا طلب کا ہوتا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، تو جہاں مانگا جائے وہاں آمین کہیں، اور جہاں اللہ کی حمد بیان کی جائے وہاں پر آپ خاموش رہیں۔ تو عام طور پر جیسے پڑھے لکھے لوگ تو نہیں ہیں، تو ائمہ کرام میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ امامت کرتے ہیں، تو آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور اگر وہ عربی زبان نہیں جانتے تو ان کو کیا پتہ انک تقضی ولا یقضی علیک کہ دعا ہے کہ نہیں دعا، ان کو جہاں آپ نے سانس توڑ دیا ان کو دعا لگتی ہے وہ چیز ہے، وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ یہ یا تو پہلے بتا دیجیے آپ، اور نہیں تو یہ بعد کی چیزیں جو ہے ایک سرد میں پڑھ لیجیے کہ وہ بیچ میں رکنے کا نہ پڑے اور وہ نہ کہیں، تو اس طرح سے بھی آپ ان کو بچا سکتے ہیں۔ آپ وہ صلی اللہ علیہ نبی شیخ کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ صلی اللہ علیہ نبی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی بعض روایتوں میں ہے، بعض روایتوں میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو پڑھنا صحیح، اگرچہ جو دعا اللہ کے نبی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اس میں نہیں ہے، لیکن دعا ہے، اور دعا عام دعا پر اگر اس کو قیاس کرتے ہیں تو اس کے اندر درود کا تو حصہ شیخ اس پر آمین کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی پہ؟ نہیں، وہاں بھی نہ، یہ دعا کے معنی میں ہے تو کہہ سکتے ہیں بالکل، وصلی اللہ اگر کہیں، یا یہ خبر گرچہ ہے لیکن دعا کے معنی میں ہے، دعا کے معنی میں جی، گرچہ وہ جی خبر کا صیغہ ہے لیکن معنی میں دعا کے ہے۔ اور تو اس طرح سے یہ سارے کچھ سوالات رہے آپ لوگوں کے، اور ہم لوگوں نے اس کے جواب دیے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے اپنے ناقص علم کے مطابق ہے، ہم لوگ قطعی اس درجے کے عالم تو نہیں ہیں کہ ہم درجے اجتہاد کو پہنچے ہوئے ہیں، یا ہمارا علم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم مفتی بن گئے ہوں۔ احباب نے ہمارے گزارش کی ہے، اور ہم اپنے ناقص علم کے حساب سے اور جو بات حق سمجھ رہے تھے، حق سمجھ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سے جو ثواب کو پہنچا ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اور جو اس میں سے کچھ خطائیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہیں، اور ہم لوگوں کی یہ ادنا سی کوشش رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو شفیع قبول بخشے، آمین۔ جی، تو ناظرین کرام، یہاں پر جو ہے ہمارے سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے ہی معزز شیوخ یہاں پر تشریف فرما تھے، جنہوں نے ہمارے ہی، اور میں اگر کہوں تو یہ غلو نہ ہوگا، یہ غلط نہ ہوگا کہ آپ ہی کے سوالات آپ کے ذہنوں میں، اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات چلتے ہیں وہی سوالات تیار کر کے محترم شیوخ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ شیوخ حضرات نے آپ کے سامنے جوابات اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی ہمیں ان سوالوں کے جوابات کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آخر میں ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے دونوں محترم شیوخ، معظم شیوخ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آخر میں آپ تمامی ناظرین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ تمامی حضرات نے اس پروگرام کو جو ہے
اخیر تک یا بحسن خوبی انجام تک پہنچانے میں جو ہے مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔